بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام Q&A میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج Q&A کے اندر جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے اوپر بھی، اور ہمیشہ جب بھی انڈیپینڈنٹ ڈے ہوتا ہے، ہمارا آزادی کا دن ہوتا ہے، اس دن ہم تجدید نو کرتے ہیں، کچھ ارادے کرتے ہیں اور کچھ اور سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے، وہاں کے حالات کو بہتر کرنا ہے۔ تو لہذا اسی موضوع کے اوپر آج جو ہے وہ پروگرام ہے، اسی موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے انشاءاللہ آج پروگرام میں کچھ شخصیات بھی ہوں گی۔ سب سے پہلی جو شخصیت ہیں بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب۔ آپ ماشاءاللہ دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں اور کالم نگار بھی ہیں ماشاءاللہ، اور پاکستان سے جیسے ہم سب محبت کرتے ہیں یہ بھی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ، اور میں ان کا کافی احترام کرتا ہوں۔ اور جو بھی ایک پڑھی لکھی جو کمیونٹی ہے پاکستان کی جو کالم پڑھتی ہے اکثر، ان میں ان کا بڑا ایک نام ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت میں مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اس پروگرام کے لیے۔ اور حضرت صرف یہی کہ 14 اگست ہے، پاکستان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو میں بس صرف آپ سے یہ تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، ہمارے ویورز کی بھی، کہ یہ جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں کچھ بہتری آئے گی، یا دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں اور زیادہ ورسٹ ہو رہے ہیں؟ ہم سمجھتے تھے کہ حکومت چینج ہوگی، نئی حکومت آئے گی، کوئی پالیسیز نہیں ہوں گی اور کچھ اور صورتحال ہوگی تو پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں گے، ہم آگے کی طرف جائیں گے، لیکن یہ تو حالات دن بدن اور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کس طرح سے اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں؟ میں دو باتیں ضروری کہنا چاہتا ہوں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی اور مسلمان صرف مسلمان ملکوں، اسلامی ملکوں میں نہیں رہتے، جی، وہ برطانیہ میں بھی رہتے ہیں اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ لہذا جہاں تک مسلمانوں کو گائیڈنس دینے کا تعلق ہے، جی، وہ گائیڈنس صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے، ہونی بالکل چاہیے۔ بالکل صحیح بات، بالکل ابھی صحیح۔ ہمارے جو اسلام کا اسٹیٹ کرافٹ ہے، جی اس میں 3 ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ جی جی ایک ہے دارالسلام، ایک ہے دارالامان جی یا دارالامن بھی کہا جاتا ہے، جی اور ایک ہے دارالحرب۔ جی دارالسلام وہ جگہ ہے جہاں پر کہ مسلمان پولیٹیکلی ساورن ہوں جی اور ساتھ کلچرلی فری ہوں، جی کلچرلی ساورن ہوں، جی، تاکہ اپنے اسلام کو پوری طریقے سے پریکٹس کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ دارالامان وہ جگہ ہے جہاں پر وہ پولیٹیکلی ساورن تو نہیں کیونکہ مائنورٹی ہیں، جی لیکن وہ کلچرلی ساورن ہے۔ بالکل جیسے برطانیہ میں ان کو مساجد بنانے کی اجازت ہے، اپنا دین کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، عورتوں کو حجاب کی اجازت ہے، بالکل۔ تو جہاں پر پوری آپ کو کلچرل ساورینٹی ہے، جی اس کو ہم کہتے ہیں دارالامن جی اور یا دارالمان۔ جی اور تیسرے ہے دارالحرب۔ جی یہ مسلمان جس جگہ پہ رہتے ہوں ان کی ڈیوٹیز مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ دارالسلام میں رہتے ہیں تو ان کی اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ مسلمان جس جگہ پر بھی مشکل میں ہوں جی ان کی مدد کے لیے جائے۔ بالکل۔ اور دارالامن میں جہاں تک آپ کو اسٹیٹ اجازت دیتی ہے جی کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں، جی جی اس حد تک کریں۔ جی تو لہذا آپ والنٹیئر ہو سکتے ہیں، آپ چندہ دے سکتے ہیں، بالکل۔ آپ پیسے قربانیاں دے سکتے ہیں جی اور اس قسم کی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور دارالحرب میں جب آپ رہتے ہوں تو آپ کا سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کہ سروائیو کریں، جی اپنی جان بچائیں، جی بالکل تاکہ وہ آپ جب تک آپ کو کمک اور حفاظت کے لیے کوئی اور لوگ مدد کے لیے نہیں پہنچتے، جی اس وقت تک آپ سروائیو ضرور کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے اور ہم اس کے ناشکرے ہوتے ہیں، جی پاکستان پورا کا پورا 100% دارالسلام ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہاں پر مسلمان پولیٹیکلی ساورن ہے، جی ہمارے فیصلے مسلمان کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہاں پر کلچرلی ساورن ہے، جی بلکہ کلچرل ساورنٹی میں بلکہ ایک مشکل بھی پیش آ گئی ہے کیونکہ ہمارے مکتبہ فکر چونکہ بہت زیادہ ہیں، جی اور لہٰذا ان میں ڈفرینس آف اوپینین بہت زیادہ ہو گیا ہے، جی جس کو ہم کنٹین نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ میں آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں جی کہ یہ پاکستان میں جو مشکلات ہیں، جی وہ ایک تو وہ ٹیمپریری مشکلات ہوتی ہیں کہ آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جی اس کے مشکلات تو آتی رہیں گی اور حل ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض مشکلات آتی ہیں جو کہ
جن پر آپ کا عقیدہ جو ہے وہ یا مانے ہوتا ہے جی یا مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے ابھی یہ افغانستان میں جہاد ہوا, جی یہاں پر عقیدے کی بات تھی, ٹھیک ہے اور اس میں عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا بہت عرصے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسلامی اسٹیٹ ہی جہاد کا آرڈر دے سکتی ہے, ٹھیک ہے اور چونکہ خلافت تو ہمارے یہاں ہے نہیں, جی اسلامی اسٹیٹ ہم کسی کو مانتے نہیں, جی لہذا مسلمان اگر کسی ملک پر قبضہ ہو جائے جی تو ہم کیا کریں, ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ نہیں تھا. تو لہذا اس زمانے میں یہ ایجپٹ میں ویسے تو فلسطینی تھے, عبداللہ عزام, جی انہوں نے فتویٰ دیا جی کہ یہ اسلام جو ہے یہ نہیں کہتا کہ کون جہاد کا آرڈر کرے, جی جہاد وہ ہے جو کہ صحیح اسلامی وجوہات کی جو جس کی اسلام نے پرمیشن دی ہے, جی جس کی اجازت دی ہے, جی جی جب وہ وجہ ہو تو اس وقت جہاد جائز ہے. ٹھیک ہے افغانستان چونکہ اس پر سوویت یونین کا قبضہ ہو چکا ہے, جی اس لیے یہاں پر جہاد جائز ہے ٹھیک اور ہے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انہوں نے دنیا جہان سے لوگوں کو اکٹھا کیا, جی اور جہاد کا احیاء جو ہے وہ عبداللہ اعظم کے ہاتھوں ہوا, جی اور اتنی بڑی یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں اتنی بڑی فتح جی مسلمانوں کو کبھی حاصل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نہ صرف یہ کہ سوویت یونین وہاں سے نکلا, بلکہ سوویت یونین کے وطن سے 6 مسلمان قومیں بھی آزاد ہوئی. بالکل صحیح بات ہے اور اس میں ہمیں بہت خوشی سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے دارالسلام کی ڈیوٹی پورے طریقے سے ادا کی, ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک ہمسایہ اور اسلامی ملک کو جو کہ غیروں کے قبضے میں چلا گیا تھا, جی جی اس کی آزادی میں مدد کی. ٹھیک ہے اور آج بھی ہم 60 سال سے ایک بہت بڑے ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کیے ہوئے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے. جی بالکل تو لہٰذا ہمیں یہ پرائیڈ ہونا چاہیے اس بات میں کہ بہت کم لوگ ہیں, بہت کم ملک ہیں جو کہ اسلامی ہونے کا دعویٰ بہت کرتے ہیں, جی جی لیکن دارالسلام بہت کم ہے. ٹھیک ہے دارالسلام اگر کوئی ہے تو میرے خیال میں وہ پاکستان ہے, اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ یہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, نظام تبدیل نہیں ہوتے, جی یہ آپ کا کہنا ٹھیک ہے جی کہ ہم جب نظام کی بات کرتے ہیں جی تو پہلے اسٹیٹ کا نظام جو ہے وہ اسٹیٹ کا نظام اور ایک سماجی نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے سماجی نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قوانین بنتے ہیں, جی اور ہمارے ہاں یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. بالکل صحیح بات. اور ہمارے ہاں قانون جو ہے وہ قرآن سنت کے مطابق ہیں. لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اور خیرات بھی اتنی کرتے ہیں جس کی حد نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ لہٰذا یہ ایک اسلامی معاشرہ وہاں پر تشکیل ہوا ہے پاکستان بننے کے بعد. ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ عقائد کا جو مشکل پڑی وہ کیسے پڑی, جی جب عبداللہ اعظم نے جب سوویت یونین افغانستان سے وڈرا ہو گئی تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب جہاد ختم ہو گیا ہے, ابھی تمام لوگ جو مجاہدین اکٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ. جی تو اس وقت تکفیریوں نے ان کو پشاور میں مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر قتل کر دیا. جی ابھی اس دن سے آپ کا جو زوال اور آپ کے ہاں جو قتل و خون جو آج تک ہو رہا ہے, یہ اس دن سے ہو رہا ہے جس دن سے آپ نے عبداللہ اعظم کو پشاور میں مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر قتل کیا. اور یہ تکفیری جو تھے, ابھی وہ تکفیری کبھی آپ کو وہ تحریک طالبان کی شکل میں نظر آتے ہیں, جی کبھی وہ آپ کو اور پارٹیاں نظر آتی ہیں. لیکن جو ابھی خوشی کی بات یہ ہے, جب جس الیکشن کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں 5 سال سے 3 پارٹیاں جو حکومت کر رہی تھی وہ سیکولر پارٹیاں تھیں. ٹھیک ہے پیپلز پارٹی, جی ANP, جی بالکل, اور MQM. جی اور اس لیے ابھی پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دے کر ان کو نکال دیا, جی اور ان کی جگہ نئی حکومت آئی. جی بالکل. اس پر لوگوں کو شکایتیں ہیں, مجھے بھی ہیں, آپ کو بھی ہیں, سب کو ہونی چاہیے. جی اور شکایتوں کے بغیر تو حکومت کا نظام بھی نہیں چلتا, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. جی ہم شکایت نہیں کریں گے تو ہمارے یہ خادم ہے, جی بالکل یہ صحیح. ہمارے حکمران نہیں ہے. جی تو ہم نے خادموں کو آرڈر دینے ہیں, تو آرڈر دینے کے لیے ہمارا پہلے ذہن کلیئر ہونا چاہیے. تو ابھی یہ جو کام ابھی جو آپ کر رہے ہیں, جو میں کر رہا ہوں, جو سب لوگ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا حکم دینا ہے اپنی حکومت کو. جی حکومت تو نام ان کا ہے, لیکن حکمران ہم ہیں.
جی اور ہم نے ان کو کیا حکم دینا ہے؟ جی جی ابھی ہمارے لیے بہت اہم چیزیں کیا ہیں؟ جی یعنی ایک تو یہ لوڈ شیڈنگ قسم کی چیزیں ہیں نا، جو کہ ٹیکنیکل چیزیں جی یہ بالکل ہوتی رہیں گی، بالکل لیکن ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے، جی ہم نے فلسطین کو آزاد کرانا ہے، ٹھیک ہے ہم نے مسلمانان ہند کو، جو ان کی حالت جو ہے سن 47 سے ہر سال بد سے بدتر ہو رہی ہے جی اور ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے ہم نے بنگلہ دیش میں جو کہ اسلامی ریپبلک تھا وہ وہاں سیکولر بن گیا، جی وہاں پر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے تو ہماری ڈیوٹیاں جو ہے نا، ہم صرف یہ نظام کا جو منبع ہوتا ہے جی وہ ہے ہمارا اسٹیٹ کا آبجیکٹو کہ اسٹیٹ کیا کرنا چاہتی ہے۔ جی ہماری اسٹیٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے، کشمیر کو آزاد کرانا ہے۔ چلیں ہماری اسٹیٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے فلسطین کو آزاد کرانا ہے، ہم نے برما کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے ہم نے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ اگر ہم ان چیزوں کو نصب العین رکھیں گے، فوکس اس پر رکھیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے بہتر سے بہتر حالات اچھا یہ تو حضرت بات ہو گئی کہ کشمیر کی، فلسطین کی، برما کی، بنگلہ دیش کی، لیکن جو اس وقت پاکستان کی جو 18 کروڑ عوام، چند خاندانوں اور چند جو ہے وہ جو ایک ٹولہ ہے، اس نے جو ان کو غلام بنایا ہوا ہے، تو ان کو اس غلامی سے کیسے نکالا جائے؟ پہلے پاکستانی جو 18 کروڑ عوام ہے، یہ بھی تو غلام ہیں بیچارے، ان کو بھی تو نکالنا ہے ان کی غلامی سے، تو یہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ ہم سوچتے ہیں، جی جی لیکن یہ اصل میں حکمرانی جو ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارے حکمرانوں کے اوپر بھی ایک حکمران ہے، جی اس کا نام ہے امریکہ، جی اور یہ جو پچھلی حکومت تھی اس کا، امریکہ کا، اس کے اوپر بہت زبردست ہولڈ تھا۔ ٹھیک ہے لہذا ابھی ہمیں اتنی خوشی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ جو پریزنٹ حکومت ہے اس پر امریکہ کا ہولڈ کم ہے، ٹھیک ہے لیکن یہ بھی خوف میں مبتلا ہے، کبھی انڈیا کا خوف، کبھی کسی کا خوف، بہت سارے خوف ہیں۔ جی ابھی ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں، جی تو ایک تو ہم فوکس اس بات پہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ عمراء ہیں جو ہمارے اوپر حکمران ہیں۔ جی دوسرا ہم اس بات پہ فوکس کر سکتے ہیں کہ ہماری حکمرانوں کا آبجیکٹو کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ ٹھیک ہے تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ ہے کہ حکمران تو اچھے برے آتے ہی رہیں گے، جی یعنی ابھی قائد اعظم تو دوبارہ آنے سے رہے، جی بالکل صحیح بات ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اب ڈسٹسفائیڈ رہیں گے، ٹھیک ہے تو رہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ ایجنڈا آپ طے کریں۔ ٹھیک ہے اگر ہم فوکس ایجنڈے پر کریں اور پھر ہم حکمران کوئی ہو جائے، دیکھیں 5 سال کے لیے آصف زاہری نے حکومت کی، جی اس کی پالیسی اتنی زبردست اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام اور یہودیوں اور نصارہ کو خوش کرنے والی تھی، لیکن کر سکا وہ؟ نہیں کر سکا۔ جی کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ ہم الرٹ تھے، اور چونکہ پاکستان میں عوام جو ہے اور لوگ وہ خوددار بھی ہیں اور الرٹ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے اس لیے میں اس بات پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حکمرانوں پر زیادہ زور نہ دیں، کہ حکمران تو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، ابھی بھی کیے ہیں، پھر کر لیں گے، تو پھر لیکن حکمرانوں کے ایجنڈے پر زور دیں۔ ایجنڈا کیا طے کریں؟ نظام کو تبدیل کیا جائے، یہ جو نظام ہے اسی نظام کے تحت تو یہ سارے ایک آپ کے پاس ہم سب پہ حاکم بن جاتے ہیں، یہی تو نظام ہے۔ جی ہاں، مطلب کیا اس نظام کو تبدیل کیا جائے جو ہے وہ کوئی یعنی کوئی ابھی ایک تو ہمارا جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جی جی بالکل، آپ ابھی دوسرا ہے نیشنل ایجنڈا، جی کہ آپ نے ملک کے بیچ میں صنعتی ترقی کرنی ہے، آپ نے تجارت کا کیا کرنا ہے، آپ نے یہ چیزیں ہیں جو یہ کچھ اس میں زیادہ ٹیکنیکل ڈیسیژن ہوتے ہیں، جی اور یہ لوگ جہاں پر اجارہ داری بنی ہوئی ہے ہمارے عمراء کی اور ایک خاص طبقے کی، جی اس کی وجہ سے ہمارے ہاں حکمرانی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بالکل یہ صحیح آپ پوائنٹ۔ اچھا ایک تو آپ دیکھیں کیونکہ دفاعی امور کے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، یہ بتائیں کہ اس وقت جو بد امنی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے خاص طور پہ بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور کیا یہ طاقت کے ذریعے سے اور 15,000 لیویز اور پولیس والے اور زیادہ، مطلب کیا اس سے یہ حل ہو سکتا ہے؟ طاقت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ پاکستان میں اس وقت 3 جگہ پر زیادہ بد امنی ہے، جی کراچی میں ہے، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں۔ جی ان تینوں کی نیچر ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، لہذا ایک پالیسی کے ساتھ تینوں پر کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، یہ ایک قسم کی تقریباً کرمنل ایکٹیویٹی ہے، جی
کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے حکومت کے ہاتھ سے پولیس کرپٹ ہو، جی حکومت نااہل ہو، جی تو پھر یہ ہے کہ آپ عوام کو امپاور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور امپاور کرنے کا بڑا ایک چھوٹا سا طریقہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وانٹیڈ ڈیڈ اور الائیو. ٹھیک ہے. تو جو آدمی یعنی بجائے اس کے کہ آپ ایف آئی آر کاٹ کے پھر وہ بھول جائے لیکن پولیس کچھ کرے گی تو کرے گی، جی جی نہیں، جس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے اس کا نام جو ہے اس وانٹیڈ ڈیڈ اور الائیو میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر عوام جو ہے اس کو پکڑتے ہیں، اب عوام جو ہے اس کو، تو لہذا یہ اور آپ کا حق بھی ہے. جی دیکھیے اب میں اپنے گھر کی حفاظت کا سب سے پہلے تو میری ذمہ داری ہے نا. بالکل صحیح بات میں ہے. اس کو تالا لگاتا ہوں، بالکل. میں اس کو چوکی دار رکھتا ہوں. جی. تو اسی طریقے سے یہ سب اس طریقے سے شاپنگ سینٹر جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل. تو لہٰذا ابھی چونکہ کراچی میں ایک بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر ہو چکا ہے، جی تو وہاں پر جو سوسائٹی اور کمیونٹی ہے جی اس کو زیادہ ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لینی ہے. بالکل. اور یہ امپاور گورنمنٹ کرے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ ادارے جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دوسرے ہے بلوچستان کی انسرجنسی یہ فورن انسپائرڈ ہے. جی. اور آپ نے ان کو پیٹرن جو ہے نا، ان کے پیٹرن امریکہ، ان کے پیٹرن برطانیہ، ان کے پیٹرن انڈیا، یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فورن پالیسی لیول کے اوپر آپ نے ان تینوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ افیکٹولی ڈیل نہیں کر رہے. جی. تو بلوچستان کی انسرجنسی کی یہ حالت ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک کے پی انسرجنسی ہے وہ تکفیریوں کی ہے. جی. تکفیریوں کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے کہ تم غلط ہو اور کیوں غلط ہو. ٹھیک ہے. تم نقش قدم کس پہ چل رہے ہو؟ تم خارجیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہو. جی. تم مسلمانوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہے. ٹھیک ہے. اور تم نے ان کی بات بھی نہیں مانی جو تمہیں جہاد کے لیے ادھر لے کر آئے تھے. جی. اور اس کا تم نے عذاب نازل ہوا تمہارے اوپر، تمہارے اوپر بھی روز ڈرون اٹیک ہوتے ہیں. جی. اور تم نے عذاب نازل کیا ہوا پاکستان کے اوپر بھی. جی. افغانستان کے اوپر بھی. جی. اور پتہ نہیں کہاں پر اور بھی نازل کرنا چاہتے ہیں. جی. ان کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ گمراہ کبھی ہو جاتے ہیں. جی. اور لہذا ان کے ساتھ لہذا تینوں کی ڈفرینٹ سچویشن ہے اور تینوں کو ڈفرینٹ طریقے سے حل کرنا چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا جی، جزاکم اللہ جی. اچھا ناظرین، یہ تھے بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب. ماشاءاللہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے اچھے تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ حضرات کے سامنے پاکستان کے حالات کو انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی اور جو پاکستان کی جو موجودہ سچویشن ہے اور جو خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ان صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. تو میں یہ چاہوں گا آج کہ دیکھیں روزانہ ہم سوال جواب کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سوال پوچھتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، دینی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ بھی ہمارا مطلب دینی اور ملی فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، کس طرح سے ہمارے لوگ خوشحال ہوں، کس طرح سے ہمارے ملک کا جو نظام ہے، یہ جو نظام جس نظام کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی کوئی ہمیں صورتحال اچھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وہ کیسے ٹھیک ہو. اس کے لیے آپ سب حضرات نے مجھ سمیت ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. اگر ہر آدمی سوچے، دیکھیں ہمارا تو یہ نظام بن چکا، یعنی وتیرہ یہ بن چکا ہے، طریقہ کار یہ بن چکا ہے کہ جی ہم اپنی ناکامیاں اور اپنی جتنی جو بدحالی ہے، یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. جو فوج ہے وہ کہتی ہے سارے سیاستدان نکمے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کے نکمے پن کی وجہ سے جو ہے ملک یہاں تک پہنچا. سیاستدان کہتے ہیں کہ جی ساری صورتحال کے ذمہ دار جو ہے وہ فوج ہے. اچھا پھر فوج اور وہ پھر وہ ایک دم عدلیہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے، کہتے ہیں جی عدلیہ باعث ہے، عدلیہ کا بھی اپنا کردار ہونا چاہیے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ادارے ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ بیوروکریسی ہے، وہ زیادہ اس کو بہت زیادہ پاور حاصل ہو چکی ہے، وہ چلنے نہیں دیتی. سیاستدان کہتا ہے جی ہم آ کے بیٹھتے ہیں، ہمیں جو ہے یہ بیوروکریسی چلنے نہیں دیتی. تو لہذا یہ سارے معاملات ہیں، ان معاملات کو ہر ادارے کو اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا. اور ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارے ملک بھی کمزور ہوا، ہمارے ملک کا جو ادارے ہیں وہ بھی کمزور ہوئے، اور افراد اور شخصیات بہت زیادہ طاقتور ہوگی. جن معاشروں کے اندر افراد طاقتور ہو جائیں، شخصیات طاقتور ہو جائیں اداروں سے زیادہ، تو پھر وہ معاشرے تو ترقی نہیں کرتے. ان معاشروں کے اندر پھر یہی ہوتا ہے جو آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ہمارے ہاں افراد جو ہے وہ زیادہ جو ہے طاقتور ہیں. ناظرین، پاکستان بننے کے اندر
علماء کا بھی بڑا کردار رہا ماشاءاللہ، علماء نے بڑا کردار ادا کیا، اور ہمارے ساتھ لائن پر حضرت مولانا سہیل بابا صاحب ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، آپ اکثر ان کو ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں اور ان کے کالم بھی چھپتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت زیادہ کمیونٹی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو علماء کا کیا کردار تھا پاکستان بننے کے اندر، اور ابھی کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے حضرت مولانا سہیل بابا صاحب سے۔ حضرت مولانا خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو پہلے تو 14 اگست بہت بہت مبارک ہو، آج یوم آزادی ہم بنا رہے ہیں آپ کو بھی، اور برطانیہ میں اور یورپ میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، جی جی، اور پاکستان تک کے مسلمان اور ہمارے جو بھائی جی بہنیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے دل بہت کی شکریہ تہہ جی، بہت گہرائیوں سے۔ شکریہ آپ کا۔ جی مولانا، وہ جو میں شروع میں نے ایک بات کی کہ بھائی علماء کا کیا کردار رہا پاکستان بننے میں، اور ابھی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جو ہے جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں علماء کا کیا کردار ہے؟ میں جو ہے نا، قیام پاکستان جی جو تاریخ ہے، جی آج اس تاریخ کو حقیقت میں ہم جو پاکستانی ہیں جی اس کو، یہ جو تاریخ ہے یہ ہمارے مسلمان بھائی اور پاکستانی بھائی وہ بھول چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہماری جو تعمیر پاکستان کے سلسلے میں جو محنت ہے وہ ناقص ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب تک تاریخ، ماضی کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہوگی، اس وقت تک مستقبل کی ہم پلاننگ نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ عرض کروں گا، سب سے پہلے میں آپ کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ علماء اکرام کا کیا کردار رہا ہے، جی آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں، جیسے مجھ سے پہلے جو بریگیڈیئر صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ قیام پاکستان کے اگلے دن پاکستان کے سابقہ دارالحکومت کراچی میں، جی پاکستان میں سب سے جو پہلی پرچم کشائی ہوئی ہے، میرے خیال سے اکثر ہم میں سے جو ہے اس سے ناواقف ہوں گے، اور اس شخصیت کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس شخصیت کو نہ میڈیا پر ان کا نام لیا جاتا ہے، جنہوں نے ہمہ اور دن رات اور ہر وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے اپنا بہت ایک طویل عرصہ گزارا، اور اس جد و جہد میں انہوں نے اور کوششوں میں قائد اعظم کے ساتھ رہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پرچم کشائی ہوئی اور پروقار جو تقریب منعقد ہوئی تھی جی قائد اعظم نے تحریک آزادی میں، یہ علماء اکرام کو قربانیوں کے جو ہے وہ نتیجے کے اندر سراہتے ہوئے سب سے پہلے جو پرچم کشائی جو کروائی ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پرچم کشائی کروائی۔ بالکل۔ اور یہ عظیم جو اعزاز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ اس شخصیت کو نظر انداز کرنے کی وجہ کیا ہے مجھے علم نہیں ہے، نہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ناواقفیت ہے، یا جان بوجھ کر جو ہے وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید پرسوز دعاؤں کے بعد پاکستان کا جو ہے وہ جھنڈا لہرایا، قرآن کریم کی تلاوت کی، دعا کی، اور پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور پاکستانی فوج نے ان کو سلامی دی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور شخصیت ہے مشرقی پاکستان کے صوبہ دارالحکومت میں، بانی پاکستان قائد اعظم کے حکم پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت قرآن مجید کے بعد پاکستانی پرچم لہرایا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ دو شخصیتوں کو مجھے علم نہیں ہے کہ یہ سرخیل اور جرنیل لوگوں میں ہے جن کا شمار ہوتا رہا ہے مولانا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ان شخصیتوں کو آج کے لیڈر یا آج کے رہنما، آج کے مسلمان اور آج کے پاکستانی کیوں نظر انداز کرتے ہیں، یہ مجھے بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال یہ بات بہت اہم تھی اس سلسلے میں۔ بہت شکریہ جی، اچھا کہ آپ نے اس طرف نشاندہی کر دی۔ جی جس ملک میں مفتی صاحب، جس ملک کا جو شناخت اور جس ملک کا پرچم جو لہرانے والا ہو، جی جس سے پرچم کشائی کروائی جائے، تو اس کا جو بانی ہے یا پرچم جس سے لہرایا جا رہا ہے، تو آپ نے جو بات کہی تھی اس کی طرف اشارہ بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ ان کا مذہب اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا جو تشخص ہے، پاکستان کی جو شناخت ہے، وہ
اسلامی اور مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور اسی طرح تقسیم ہند اور قیام پاکستان کی تاریخ میں یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان مرحوم نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کی جب تاریخ آئی، کراچی ساتھ چلنے کی دعوت دی ان کو جی، اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ کراچی لے گئے اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لے گئے جی. اور شیخ الاسلام نے اپنے وطن جو دیوبند ہے یہ سفر اچانک کیا اور کراچی تشریف لے آئے اور اہل و عیال اور کل سامان جو ہے وہ ہندوستان میں چھوڑ گئے. ٹھیک ہے. مگر اعلان پاکستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہجرت کی نیت سے پاکستان کو اپنا وطن بنا لیا. اچھا مولانا، ہمیں جو ہے وہ مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، اور آپ کی ماشاءاللہ بڑی معلوماتی گفتگو کا میں بیچ میں اس کو روک رہا ہوں. انشاءاللہ بریک پہ ہم جاتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے شروع فرمائیں گے. ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.